أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے فضائل و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ حکمت کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے ایک خاص طریقہ علاج حکمت ہے اور علاج کرنے والا حکیم۔ یہ صحیح نہیں۔ وہ خاص طریقہ علاج طب یونانی ہے اور علاج کرنے والے کو معالج کہا جانا چاہیے۔ حکمت اور چیز ہے۔ حکمت اللہ جل شانہ اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں۔ حکمت خدا تعالی کی دی ہوئی باطنی اور روحانی نعمت ہے۔ حکمت سے اللہ حضرات انبیاء کرام، اللہ جل شانہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں اور ان کے مبارک سینوں کو حکمت سے بھرتے ہیں۔ حکمت نام ہے دانائی کا، دانشمندی کا، پورے شعور کا۔ اللہ جسے ایمان کی حقیقت نصیب فرما دیں، ایمان کی حقیقت روح کے ساتھ، ایمان بھی وہ جو دل میں گھر کر جائے، یہ حکمت ہے۔ پھر اس پر عمل کی توفیق، یہ حکمت ہے۔ یہی دانائی، یہی شعور، یہی سمجھ ہے۔ بندہ شعور سنبھالتے ہی ایمان پر جمع رہے، اعمال پر ڈٹا رہے، اللہ کے حکموں میں ہی اپنی بہتری سمجھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقوں میں ہی اپنی کامیابی سمجھے، یہی سمجھدار ہے۔ اسی کو حکمت دی گئی، اسی کا سینہ حکمت و دانائی سے پر کیا گیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ جسے حکمت عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا پسندیدہ۔ حکمت بازار سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بازار سے کتاب لے سکتے ہیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں، کسی اسکول، مدرسہ، درسگاہ میں داخل ہو سکتے ہیں، وہاں سے لفظ چن سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں، لفظوں کو جمع کر سکتے ہیں دماغ میں، لیکن جس چیز کا نام حکمت ہے، دانائی، شعور، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ جسے حکمت دے دی گئی، فرمایا اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ بالکل صاف لفظوں میں ذکر ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ کی طرف سے خیر کا مل جانا بھی بڑی نعمت ہے، اور پھر اللہ فرمائیں صرف خیر نہیں، خیر کثیر ہم نے دے دیا۔ جسے اللہ کثیر فرمائے وہ کتنا کثیر اور کتنا زیادہ ہوگا۔ جس کا سینہ حکمت سے پر ہو جائے، اللہ کی طرف سے سمجھ بوجھ، دانائی، دانش اسے نصیب ہو جائے، اسے اللہ کی طرف سے خیر کثیر مل گیا۔
وہ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرتا نہیں، خوشی خوشی خرچ کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اسے میں اللہ کے حکم پر خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اللہ مجھے اپنے خزانوں سے اور دیں گے۔ جسے حکمت مل گئی وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں، اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا مال ہے تو مجھے خرچ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ کے لیے نہیں، اس مال نے فنا ہونا ہے، میرے پاس نہیں رہنا، مال نے بھی نہیں رہنا اور مال والے نے بھی نہیں رہنا، تو پھر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انکار کیوں یا جھجکنا کیوں؟ جسے اللہ حکمت دے دیں، سمجھ دے دیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شیطان کے سارے وعدے جھوٹے اور دھوکہ ہے۔ شیطان جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ خرچ کرو گے تو مال کم ہوگا، ایسے نہ ہو کہ کل کو تمہارے پاس ہی کچھ نہ رہے، فقر آ جائے، تمہارے اپنے بچے بھی ہیں، بچوں کی ضرورتیں بھی ہیں، یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کے وعدے ہیں۔ شیطان بھی جھوٹا، اس کے وعدے بھی جھوٹے، شیطان بھی جھوٹا، اس کے وسوسے بھی جھوٹے، اللہ سچے اور اللہ کے وعدے بھی سچے۔ اللہ نے جو وعدے فرمائے کہ مال خرچ کرنے سے مال کے اندر بڑھوتری آتی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ سامنے کیا نظر آتا ہے کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے، 100 کی جگہ پر 110 مل رہے ہیں، اور صدقہ سے مال کم ہو رہا ہے، 100 میں سے 10 دیے تو 90 رہ گئے۔ لیکن ایمان والوں کی بات ہی عجب ہے، جو دکھتا ہے یہ اسے نہیں دیکھتے، اسے سچ نہیں مانتے۔ انہیں جو اللہ کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ اسی کو دیکھتے ہیں اور اسی کو سچ مانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، تو جنہیں حکمت دے دی گئی وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ میرے محترم دوستو، جسے اللہ جل شانہ حکمت سے نواز دیتے ہیں، سمجھ سے نواز دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس نے ایسے تیسے جیسے ویسے گزر جانا ہے، جب میں اللہ کے پاس پہنچوں گا تو مجھے میرا دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال کئی گنا بڑھا کر واپس دیا جائے گا۔ بینک میں مال جمع شدہ برباد ہو سکتا ہے، پاس رکھا ہوا برباد ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں جو کچھ پہنچ گیا وہ باقی ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ مٹنے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں پہنچ گیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو فرمایا جسے ہم حکمت دے دیں، سمجھ بوجھ دانائی دے دیں، اسے ہم نے خیر کثیر دے دیا، وہ ہمارے راستے میں ہمارے حکم پر خرچ کرنے سے جھجکتا نہیں، گھبراتا نہیں، اسے ہمارے وعدوں پر یقین ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، آیت شریفہ کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ارشادات سے نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو عقل والے ہیں۔ عقل والے وہ نہیں ہیں کہ جو دنیا کے مال و دولت کو جمع کرنے میں لگے ہیں، دنیا کے ٹھیکرے چیتڑے اور دنیا کا بے وقت مال اس کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی مول رہے ہیں، جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، ہرگز نہیں۔ عقل والے وہ ہیں کہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، ان سے ان کا رب ناراض نہ ہو۔ وہ دنیا کی خواہشوں پر نہیں مرتے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جیتے ہیں،
اور اسی کے لیے مرتے ہیں۔ عقل اس چیز کا نام ہے کہ بندہ دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد پورا کر کے دنیا سے چلا جائے، اللہ کو راضی کر کے چلا جائے۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی سے آخرت کی زندگی بنا لے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنوار لے، یہی عقل مندی ہے، یہی عقل مندی ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔